بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 28 حق و باطل کی جنگ، شہادت امام علی مقام۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر، شہزادہ بطول علی کی نور العین، مومنوں کے دلوں کی زنجیریں، حسینی جوانوں کے رہنما، مجاہدین کے رہنما، شہنشان کربلا کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب اپنے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کیا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری، تندرستی اور کمزوری کے باوجود نیزہ لے کر حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، پہلے مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دے، یہ ممکن نہیں کہ میں وہاں رہ کر تم شہید ہو جا۔ امام علی مقام نے اپنے نور کو اپنی آغوش میں لیا اور ان سے محبت کی۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں اجازت کیسے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہوئے، قاسم بھی چل بسا، اور جتنے بھی عزیز و اقارب ان کے ساتھ تھے سب راہ حق میں جان دے چکے ہیں۔ اگر میں آپ کو اجازت دوں تو خاندان کی خواتین کا کوئی محرم نہیں رہے گا۔ ان غریبوں کو مدینہ کون لائے گا؟ کون دیکھ بھال اور دیکھ بھال کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں جینا ہے، آپ کو شہید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میری نسل کیسے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کون جاری رکھے گا؟ امانتیں میرے سپرد کیسے ہوں گی؟ میرے جگر گوشے، یہ ساری امیدیں اب سے وابستہ ہیں۔ دیکھو، میری طرح صبر اور ثابت قدم رہو۔ راہق میں ہر مصائب اور مصیبت کو ہر حال میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ میرے بعد تم میری زندگی کے جانشین ہو، تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اعلی مقام کے امام نے انہیں تمام ذمہ داریوں کا علمبردار بنا دیا۔ کو بیمار کے بستر پر لٹا دیا گیا۔ اب حضور اپنے خیمے میں تشریف لائے، ڈبہ کھولا، قبض مصری نے اپنے جسم کو سجایا اور اپنے ماموں کی مبارک پگڑی اپنے سر پر باندھی۔ سید الشہداء کی پشت پر حضرت امیر حمزہ کی ڈھال رکھی گئی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار کی گردن میں رکھی گئی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے چہروں کا رنگ اتر گیا اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ تمام غمگین بچوں کو دیکھنے کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کا حامی و ناصر ہے، اور تمام خیمہ والوں کو صبر و شکر کرنے کی وصیت کر کے آخری زیارت کی اور سوار ہو گئے۔ گھوڑا اس نے سب کو اللہ کے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ وہ سامنے پہنچ گئے۔ کئی دنوں کی بھوک پیاس اور اپنے بیٹوں، بیٹیوں، بھتیجوں اور شہید ساتھیوں کے غم کے بعد، لیکن اس کے باوجود وہ پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے خلاف شیروں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک ولولہ انگیز دعا پڑھی جس میں ان کا ذاتی نسب اور فضائل موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مدلل تقریر کی، اس میں حمد و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز رہو۔ اگر آپ واقعی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اس شہید اور بصیرت والے خدا کو کیا جواب دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بے وفا، تم نے مجھے خط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ اے ظالمو، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں بدل دیا۔ چمن زہرا کا ایک ایک پھول کاٹ ڈالو۔ انہوں نے میرے تمام ساتھیوں کو قتل کیا اور اب وہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تباہ کرنے والے، اگر آپ قیامت پر یقین رکھتے ہیں تو اپنے انجام کے بارے میں سوچیں اور اپنی تقدیر کو دیکھیں۔ پھر یہ بھی سوچو میں کون ہوں، میں کس کا پوتا ہوں، میرا باپ کون ہے اور میری ماں کس کا دل ہے۔
میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں جس کے پل صراط سے گزرتے وقت عرش سے پکارا جائے گا، اے اہل محشر، سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیں کہ جنتی خاتون 70,000 حوریں لے کر گزرنے والی ہے۔ بے شرم، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لے اور اپنے ہاتھ میرے خون سے نہ رنگیں۔ حضرت امام حسین کا خطاب سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ لرز گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے برعکس جب انہوں نے دیکھا کہ امام علی مقام کی تقریر کا اثر ہونے لگا ہے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تو تم یزید کی بیعت کرو، جنگ کی تیاری کرو، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، سننا چاہتے ہیں؟ امام مقام نے فرمایا، او بد نصیب، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں پر بد نصیبی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری عزت و ایمان مر چکے ہیں، لیکن میں نے یہ تقریر صرف حجت کی تکمیل کے لیے کی ہے تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے حق اور امام کو حق پر نہیں پہچانا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب یزید بیعت کا سوال، اس لیے باطل کے سامنے سر جھکانا میرے لیے ناممکن ہے۔ جب اعلی مقام کے امام نے دیکھا کہ یہ بدبخت لوگ میرے قتل کا بوجھ ضرور اپنی گردنوں پر ڈالیں گے اور اب میرا خون بہانے سے کسی صورت باز نہیں آئیں گے، پھر آپ نے فرمایا، اب جو تمہارا ارادہ ہے وہ کرو اور جس کو میرا مقابلہ کرنا ہو اسے بھیج دو۔ ان مشہور بہادروں میں سے جو خدا کے شیر کے لیے مخصوص تھے، ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ شام کے مشہور پہلوان تھے۔ فخر سے جھومتا ہوا اور اپنی بہادری پر شیخی مارتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور آتے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ ابھی اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدر سے کہا، جچے تلا ایسا مارا کہ اس کا سر جسم سے اڑ گیا اور اس کے غرور کو کچل دیا۔